زیارات مقدسہ کے نام پر خطرناک کاروبار۔ سرزمین شام میں جاری جنگ کے اسباب و وجوہات میں سے بنیادی وجہ وہاں کے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے حکمراں ہیں کہ انہوں نے اکثریت کو ہمیشہ سے ظلم کے شکنجے میں کسے رکھا۔ 70 کی دہائی سے لے کر آج تک شام پر اسد خاندان کی حکمرانی ہے جو ظلم و جبر سے بھری پڑی ہے۔ اکثریت کو دبانے کی خاطر اسد خاندان انتہائی اقدامات سے بھی باز نہ آئی، جس پر شامی عوام نے مزاحمت کی تو حالات نے گمبھیر رخ اختیار کر لیا۔ شامی المیے کو برپا کرنے میں جہاں اسد خاندان کا کردار نمایاں ہے، وہیں پر برصغیر پاک و ہند میں موجود شیعہ ملا بھی اس میں پیش رہے۔ ایرانی ایما پر زیارات مقدسہ کے لیے جانے والے پاکستانی شیعہ ایران اور شام میں عسکری ٹریننگ لینے کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں اسلام کی مقدس شخصیات کو سرعام اپنی غلیظ زبانوں سے گالم گلوچ کا نشانہ بھی بناتے تھے، جس کا مقصد وہاں کی سنی عوام کے جذبات کی حس کو مٹا کر اس کو ایک نارمل چیز کا درجہ دینا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ گستاخوں سے نفرتیں بڑھتی گئیں کہ حکمران طبقہ صرف جسمانی مظالم پر اکتفا نہیں کر رہا، بلکہ اب مختلف طریقوں سے ان کے عقائد پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے۔ زیارات مقدسہ کے نام پر شام جا کر پاکستانی اور ہندوستانی شیعہ کیا کارنامے سر انجام دیتے تھے، اس کی تفصیل ایک شیعہ ملا کی زبانی سنیے۔ بہت بڑے بڑے مومن ہیں ہمارے یہاں۔ کبھی کیا مومن ہیں؟ 500 پورا جہاز بھر کے شیعوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا مومن ہے، بڑا مومن ہے۔ سال میں ایک بار نہیں 3 بار بھیجتے ہیں، بڑا مومن ہے۔ ارے یہ تو پوچھو اس مومن کے پاس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 500 کو زیارت کے لیے بھیجے گا تو کم از کم 60-70 ہزار تو ایک پر خرچ ہوں گے۔ تو 500 کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ روپے ایک ٹور میں خرچ ہو رہے ہیں، اور سال میں اس نے 3 بھیجے اگر تو یہ 12 کروڑ روپے کہ اپنی تنخواہ سے دے رہا ہے۔ شام میں جاتے تھے یہ قافلے، شام میں جاتے تھے، اب کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، ان کا کام پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ بہت توجہ رہے، مشن پورا ہو چکا ہے ان کو۔ جا کے وہاں گندی گالیاں بکتے تھے۔ خود مجھ سے بتایا لوگوں نے کہ روضے کے اندر پہنچ گندی گالیاں بک رہے تھے، نام لے کر گندی گالیاں کہا، لوگوں نے منع کیا گیا، کہا یہ ثواب ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ یہی رہا ہے، اماموں کا طریقہ ہمارا یہی رہا ہے۔ یہ گندی گالیاں جو ہم بک رہے ہیں یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بک رہے ہیں، اماموں کو نام لے کر گندی گالیاں، اس طرح کی حرکتیں، اس کے ویڈیو بنتے تھے، اور وہ ویڈیو تھے وہ شام میں عرب جو سنی ہے ان میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نفرت پیدا کی گئی، ان میں نفرت شیعوں سے پیدا کی گئی۔ آج شام میں جو نفرت شیعوں کے خلاف پھیلی ہے وہ انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے، انہی قافلوں کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف ہندوستان سے جا رہے ہیں، پتہ چلا پاکستان سے اسی طرح سے قافلے جاتے ہیں، پورے جہاز لد کر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مومن ہے، اس مومن کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی؟ پتہ چلا کہ موساد جو اسرائیل کی سیکرٹ ایجنٹ ہے اس سے پیسے مل رہے ہیں۔ شام میں فساد برپا کرنے کے بعد اب شیعہ قافلوں نے عراق کا رخ کر لیا ہے، اور وہاں بھی کچھ اسی قسم کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، جس کے بارے میں شیعہ ملا اس انداز میں گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہاں مشن پورا ہو گیا، اب یہ قافلے نجف و کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ اس شیعہ ملا کی گواہی کے بعد حکومت پاکستان اور مقتدر اداروں کو چاہیے کہ زیارات مقدسہ کے لیے ایران لے کر جانے والے ایجنٹوں سے مکمل تفتیش کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ
وطن عزیز میں ایرانی مداخلت کا سدباب کریں، زیارات مقدسہ کے نام پر ایران جا کر زینبیون بریگیڈ میں خدمات انجام دینے والوں کے کوائف جمع کر کے تحقیقات کریں، کیونکہ یہ لوگ شام میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے بدترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو وطن عزیز پاکستان میں بھی خاک و خون کا ایک نیا بازار گرم کریں گے۔ اس لیے ملکی خود مختاری کی حفاظت کی خاطر اہلیان وطن سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ تمام ملک دشمن غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنائیں۔